الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مبارک دن ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. بلند آواز سے درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. پڑھتے رہے درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا جد الحسن والحسین. سارے دوست مل کے سلام پیش کریں گے. السلام علیک یا حسین. مل کے پڑھیں جس کا عقیدہ ہے. السلام علیک یا حسین. السلام علیک یا حسین. امام پاک نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کافی ساری زبانیں خاموش ہیں. بلند آواز سے میں سلام بھیجنے کا فتویٰ میرے ذمہ ہے، آپ صرف پڑھتے رہیں بس. السلام علیک یا حسین. 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 تمہیں کیا خبر میرے حسین نے کس قدر عظیم مشکلات کا سامنا کیا ہے. ذرا بلند آواز سے محبت کے ساتھ کوشش کریں کہ غم حسین میں کوئی آنسو بہہ جائے تو بخشش کا ذریعہ ہے. السلام علیک یا حسین. 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 مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
قربان یا حسین. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فیضان سے میں اور آپ سب اور میری معزز مائیں اور بہنیں اس وقت ذکر پنجتن پاک کی محفل میں اللہ کی توفیق سے موجود ہیں. نہ تو میری جرأت ہے کہ میں ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکوں، نہ میرا علم اس قابل ہے، نہ میری زبان اس قابل ہے، نہ آپ کی جرأت ہے کہ آپ ان پاک ہستیوں کا ذکر سن سکیں. بس یہ صرف اور صرف اللہ رسول کا فضل ہے کہ کسی کو کرنے کی ہمت دی ہے تو کسی کو سننے کی ہمت دی ہے. پنجتن پاک کا ذکر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سنیو تمہیں مبارک ہو، تم ہی حقیقی پنجتن پاک و صحابہ و ازواج کے وارث ہو. باقی لوگ کذاب ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، بے دین ہیں، بد مذہب ہیں. بلکہ میرے امام کو خط لکھ کے کوفہ بلانے والے بھی یہی ہیں. پھر جب امام کوفہ پہنچتے ہیں، یزید کی دی ہوئی لالچ کی وجہ سے انہوں نے سر نیچے کر لیے اور تلواریں اٹھا لیں. یہ جو آج حسین کے نام پہ پیٹ رہے ہیں، یہ وہی قوم ہے، یہ وہی قوم ہے. ان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بد دعا ہے، ان کی نسلیں اسی طرح پیٹتی رہیں گی، ان کی نسلیں اسی طرح. حقیقی وارث حسین، حقیقی حسینی، حقیقی پنجتنی اگر کسی مسلک کا نام ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہے ہیں، پاکستان سے ایران کے ایوانوں تک ہم یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر ذریت رسول، آل رسول، پنجتن پاک کے حقیقی ورثاء اگر ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ اہل سنت ہیں. اللہ کے فضل سے کون ہے؟ آپ نے جواب دینا. اللہ کے فضل سے کون ہے؟ اللہ کے فضل سے کون ہے؟ اللہ کے فضل سے کون ہے؟ بحمدہ تعالی، بحمدہ تعالی. جو مائیں بہنیں جامعہ میں ہیں ان سے اپیل ہے وہ مسجد شریف کی چھت پہ چلی جائیں، اور جو شرعی عذر کی بنا پر مسجد کی چھت پہ نہیں جا سکتی ان کے لیے مدرسے کی چھت پہ اہتمام کیا گیا ہے. سپیکر کی آواز جو ہے وہ مسجد کی چھت اور مدرسے کی چھت پہ آئے گی، جامعہ کے اندر نہیں آئے گی، اس لیے مائیں بہنیں اوپر تشریف لے جائیں. آپ سے ایک سوال ہے، ذکر پنجتن پاک کو شروع کرتے ہیں. جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے آج تک، کب سے؟ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، جب کوئی بات پوچھی جائے تو آپ نے جواب دینا ہے، کچھ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے، فائدہ آپ کا ہونا ہے. مجھے آپ کوئی ایسا نبی دکھائیں کہ جس پیغمبر نے اپنے داماد، مولا کائنات میرے آقا کے داماد ہیں، مولا کائنات مصطفیٰ کے کیا ہیں؟ یہ جملہ یاد رکھنا. ابھی ایک کلام پڑھوں گا اس کے بعد، اس میں یہ کلمات آنے ہیں. مولا کائنات مصطفیٰ کے داماد ہیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصطفیٰ کریم کی 4 شہزادیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری شہزادی ہیں. حسن و حسین
بڑی مزے کی بات ہے اگر سمجھ آئے. حسن و حسین، حسن و، جہاں مولا کائنات کے بیٹے ہیں وہیں مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. یہ نسبت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. میرے آقا خود فرماتے ہیں حسن و حسین جہاں فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسن و حسین جہاں مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. فرمایا لوگوں یہ عجیب رشتہ ہے، وہیں حسن و حسین مصطفیٰ کے بھی بیٹے ہیں. آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آئے گا. نواسے ہوں گے، بیٹی کے بیٹے نواسے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کی حدیث ہے. فرمایا لوگوں کی نسل اسی شخص سے چلتی ہے. فرمایا میری نسل فاطمہ سے چلے گی، کیونکہ فاطمہ کی نسل مصطفیٰ کی نسل ہے. فاطمہ کے شہزادے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں. مصطفیٰ کے داماد، شہزادی بیٹی، اور اپنے ایک اعتبار سے نواسے اور دوسری حدیث کی روشنی میں بیٹے. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک مجھے کوئی پیغمبر اور رسول آپ دکھائیں جس نے اپنے داماد اور جوائی کو اور اپنی بیٹی کو اور ان کے شہزادوں کو اپنے پاس یوں بٹھایا، اپنے قریب یوں بٹھایا. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. اپنے ارد گرد مصطفیٰ نے بٹھایا اور تاجدار ختم نبوت اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. یہ حالت تھی. اگر کسی کو سمجھنا ہے تو میں نے کر کے دکھایا. اور پھر دعا کرتے ہیں مولا یہ پنجتن پاک ہے، یہ پنجتن. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے فقیر عرض کرتا ہے بحمدی تعالیٰ اہل سنت صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل سنت خلفاء راشدین کے بھی سچے غلام ہیں، اہل سنت سرکار کی بیویوں کے بھی سچے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اور غیروں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کسی نبی نے ایسا کیا؟ آپ کی ذمہ داریاں نہیں. کوئی میدان میں آئے گا تو اس کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. کسی پیغمبر نے اپنے داماد کی بیوی جو خود اپنی شہزادی ہو اور ان کے شہزادوں کو یہ صورتحال بنا کے اوپر چادر ڈال کے، یہ اللہ کی بارگاہ میں رب کعبہ کی قسم ہے کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ مولا یہ 5 تن اور پاک ہستیاں ہیں، 4 یہ اور 5 میں مصطفیٰ خود. اگر یہ کہیں نظر آتا ہے تو مصطفیٰ کی آل میں نظر آتا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا. جب ایسی الفت، جب ایسی محبت، جب ایسا حسین انداز کسی پیغمبر کا اپنی اولاد اور داماد کے ساتھ نہیں، تو ماننا پڑے گا کسی پیغمبر کا ایسا داماد بھی نہیں، کسی پیغمبر کی ایسی شہزادی بھی نہیں. تو جو ان لوگوں کی کرے مخالفت، میں نے کچھ سمجھانا بھی تو ہے، صرف آپ سے واہ واہ تو نہیں کروانا. میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ حسینی ہیں. میرا ہر وقت یہ، اللہ میری نیت کو جانتا ہے، شب و روز جو بھی مالک نے توفیق دی، ایک ہی نظریہ ہے کہ مسلمان صحیح العقیدہ ہو جائیں، مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. تو میں نے یہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ اسی پنجتن پاک کے مبارک ذکر میں اللہ کی توفیق سے موجود ہیں. اللہ کی توفیق سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام حسن کو پکڑا ہوا ہے، امام حسین کو پکڑا ہوا ہے، دونوں شہزادوں کو لیا ہوا ہے، دونوں شہزادوں کو لیا ہوا ہے. اور پتہ ہے پھر فرماتے کیا ہیں؟
فرمایا من احبنی و احب ہازین، من احبنی ذکر پنجتن پاک، ذکر بازبان مصطفیٰ. کوئی کہے نا یہ پنجتن پاک کہاں سے نکالا؟ اوے ہمارا تو عقیدہ ہی قرآن اور مصطفیٰ، صحابہ و اہل بیت، صحابہ اور مصطفیٰ کا فرمان. دیکھ میں نے قرآن اسی وجہ سے پڑھا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے لوگو میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے. آیت کا ترجمہ سن کے حدیث سنیں گے تو مزہ کچھ زیادہ ہی آئے گا. میرا محبوب اپنی مرضی سے، وما ينطق، وہ بولتے ہی نہیں ہے، وہ کلام فرماتے ہی نہیں ہے، عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. مالک بولتے تو ہیں، تیرا قرآن کہتا ہے بولتے نہیں، اور مصطفیٰ بولتے ہیں، تیرا کلام کہتا ہے بولتے. وما ينطق عن الهوى، قرآن کہہ رہے بولتے نہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو بولنے والے نظر ہی آ پاتے ہیں، باقی تو سارے آپ کے سامنے گونگے تھے. او فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہی دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، وہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. باقی تو سارے فصحا اور بلغا عرب کے گونگے بہرے مردے تھے. کلام ہے تو کلام مصطفیٰ ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ بولتے ہی نہیں. اسلوب سمجھے، جیسے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، انہوں نے مارا ہی نہیں جب کہ مارا. اسلوب سمجھے قرآن کا، وما ينطق عن الهوى، وہ بولتے ہی نہیں. مالک جب دیکھتے ہیں تو بولنے والا تیرا محبوب ہی نظر آتا ہے، قرآن کہتے بولتے ہی نہیں. فرمایا آگے چل، عن الهوى، وہ تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو اپنی خواہش سے نہیں بولتے. مالک پھر جو بولتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا. فرمایا لوگوں سادہ لفظوں میں مفہومی ترجمہ کر دوں، اے لوگوں مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. مالک جو بولتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کلام رب کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. قرآن پڑھا ہے نا میں نے، کلام رب کا زبان، بلند آواز سے قرآن کا ترجمہ ہے، کلام رب کا زبان، جملے رب کے زبان، گفتگو رب کی زبان. اب سنو پھر کیا ہے، کہتے ہیں پنجتن پاک کہاں سے ہے؟ میں نے کہا اس زبان سے آئے ہیں جس زبان کو قرآن کہتا ہے. لوگوں اس زبان کو عام نہ سمجھنا، یہ وہ زبان ہے جس پہ رب بولتا ہے، جس پہ رب بولتا ہے. اللہ کے محبوب یاد ہے نا، حسن ہو لیا ہوا اور جملے شروع ہو گئے. من احبنی، یہ پنجتن پاک کا پہلا فرد ہے. فرمایا مالک جو مجھ سے محبت کرے، من احبنی، رسول اللہ فرمایا جو مجھ سے، پنجتن پاک کی اصل پہلا فرد من احبنی و احب ہازین، و احب ہازین. اے اللہ جو مجھ سے بھی پیار کرے، جو حسن سے بھی پیار کرے، جو حسین سے بھی پیار کرے. پنجتن پاک کے کتنے افراد آ گئے؟ 3. و امہما، و امہما، و امہما، یا اللہ جو حسن و حسین کی ماں سے پیار کرے. اسلوب دیکھا، حسن و حسین کی ماں میرے آقا کی کیا لگتی ہے؟ نجدی ہو، تمہیں سمجھا رہے ہیں میرے آقا. فرمایا جا سکتا تھا جو میری بیٹی سے محبت کرے، وہ بھی تو پنجتن پاک میں ہی ہے نا، بیٹی کہنے سے پنجتن پاک سے باہر ہے. لیکن فرمایا وہ امہما، تاکہ یزیدیوں کو سمجھ آئے کہ میں اپنی بیٹی کا ذکر کروں تو نسبت حسن و حسین کی رکھتا ہوں. وہ امہما، اور جو حسن و حسین کی امی سے پیار کرے. وہ اباہما، وہ اباہما. 5 ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ بلند آواز سے کس نے گن کے سنا ہے؟ چپ نہیں کرنی آج. کس نے گن کے سنا ہے؟
5 तन किसने गिने? कुरान क्या कह रहा है? वो अपनी मर्जी से बोलते हैं। कहा जुबान मुस्तफ़ा की कलाम। ये जुमला आपने पूरी तकरीर में याद रखना है। कलाम रब का, जुबान मुस्तफ़ा की। अब मैं कह रहा हूं, तू मुझसे पूछता है पंटन पाक कहां से आया है? वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत मैं कह रहा हूं, पंटन पाक वो मुबारक हस्तियां हैं जिनका जिक्र कलाम रब का है, जुबान मुस्तफ़ा की चली है। अगर तो सुन्नियों ने पंटन पाक घर से निकाले होते, तू एतराज करता, ओए पंटन पाक वो मुबारक हस्तियां हैं, कलेमात रब के हैं, जुबान ताजदारे मदीना की चली है। ऐसे है कि नहीं है? किस किस को समझ आ गई है कि हम जो पंचन पाक कहते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं, ये भी अल्लाह की तरफ से आ गया है। क्योंकि रसूल पाक का फरमान और कुरान कहता है आपका फरमान, हकीकत में वो फरमान होता है रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम। अपनी मर्जी से बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, अगर कोई कहे जी गलत बयान कर रहे हैं तो वमा यंतिकु अनिल हवा का माना तू बयान कर दे, मैं रुजू कर लूंगा। मैं ये तो कहता नहीं जो मैंने कह दिया हरफ आखिर है। मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी खता हो सकती है, लेकिन दलील से, जैसे मैं दलील से बात कर रहा हूं, साबित करके वमा यंतिकु अनिल हवा का ये माना नहीं है। कायनात के किसी जुबान के किसी मुतरजम का तर्जुमा उठा लो, कुरान का माना यही हो कि वो अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से, अपनी आरजू से बोलते ही नहीं है। इन वाइल्ला वाह्यु युवा, जो कुछ भी है सब रब की तरफ से है, जो कुछ भी है सब। तो फिर 5 तन पाक, 5 तन, जरा गौर कीजिएगा। कलिमात अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुरूर आएगा, अगर आप सुनेंगे तो। बाकी जैसा भी हो कबूल करना। शौक तो चढ़ा हुआ है, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें पार भी पहुंचा दे, वरना जैसा भी हो कबूल। पंचन पाक का जिक्र हदीस से किया। अब पंचन पाक का तारुफ थोड़ा सा अशार में करते हैं। दुरूशी पढ़, सारे दो दुरूशी पढ़। यारतां विच शुमार होंदे, तिलावतां विच शुमार होंदे। क्या, जरा गौर करना है। ज़ियारतां विच शुमार होंदे, तिलावतां विच शुमार होंदे। अली दे चेहरे दी ज़ियारत करना, इबादतां विच शुमार होंदे। मैं कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा ने फरमाया लोगों अली के चेहरे को देखो, ये भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली के चेहरे को देखना, वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत अली के चेहरे को देखना, वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत अली को देखना, अली को देखना। तो मैंने वही तो कहा, मैंने भी वही कहा। मिलके पढ़ते हैं। ज़ियारतां विच शुमार होंदे, तिलावतां विच शुमार होंदे। अली दे चेहरे दी ज़ियारत करना, इबादतां विच शुमार होंदे। गौर करना हदीस का तर्जुमा है। पाक ज़हरा है, पाक ज़ैनब है, पाक ज़हरा है, पाक ज़ैनब, हुसैन पाक हसन भी पाक। यही
یہی کچھ کہہ رہے ہیں نا، حدیث بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے نا، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ہے پاک زہرا ہے پاک زینب، حسن بھی پاک حسین پاک۔ یہ جو آج یزید کو جنت میں زبردستی ٹھوکنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگلا جملہ ہے، اور مولا کائنات کا نام آنے سے جس کا منہ جل جاتا ہے ان کے لیے اگلا جملہ ہے، ذرا غور کرنا۔ ہے پاک زہرا ہے پاک زینب، حسین پاک حسن بھی پاک، علی دا سارا۔ اب نعرہ حیدری کے بغیر میں آگے نہیں پڑھوں گا جب جملہ پورا ہوا۔ علی دا سارا، مل کے علی دا سارا، علی دا سارا، کس کو نہیں آتا یار؟ علی دا سارا، علی دا سارا، علی دا سارا، گھرانہ چلیا تہار تاں وچ شمار باہر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، صرف اندر والوں نے نعرے کا جواب دینا۔ ذرا بلند آواز سے باہر والے بتائیں کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں، نعرہ حیدری، ماشاء اللہ۔ علی دا سارا گھرانہ نجدیا، علی دا سارا گھرانہ نجدیا، علی دا سارا گھرانہ نجدیا، تہار تاں وچ شمار ہوندا، زیارتاں وچ شمار ہوندا، تلاوتاں وچ۔ یہ جن کا عمل درست نہیں ہے، جن کا کردار اور سیرت ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف چلتے ہیں، وہ ذرا غور کریں گے۔ نبی نو بھول کے، علی نو بھول کے، تو کل قیامت نو کتھے جا سے۔ اگر سرکار کی سیرت پہ ہی نہیں عمل کرنا، سرکار کے صحابہ کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا، تو کل کہاں جائیں گے؟ نبی نو بھول کے، علی نو بھول کے، تو کل قیامت نو کتھے جا سے۔ نصیحت یاد رکھ لیں نبی دا بوہا، قیامت والے دن عدالت ہے نا، غور کریں۔ یاد رکھ لیں نبی دا بوہا، عدالتاں وچ شمار ہوندے۔ یاد رکھ لیں نبی دا بوہا، عدالتاں وچ شمار ہوندے۔ کل حساب تیرا میرے آقا نے لینا ہے، کل تیرے حساب میں امام حسین بھی تشریف فرما ہوں گے کہ میں نے کیا کچھ کیا اور انہوں نے میرے نانے کی سیرت پہ عمل تک نہ کیا۔ یہ کہہ رہا ہے شاعر، یاد رکھ لیں نبی دا بوہا، عدالتاں وچ شمار ہوندے۔ لوگ آج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے دعوے دار ہیں، رسول پاک کی مماثلت کے، کہتے ہیں جی رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں، رسول پاک ہمارے جیسے بشر ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا صرف کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ پورے جمعے پڑھا دیے ہیں۔ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا قرآن میں کن کا طریقہ آیا ہے؟ تو جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہے وہ کافر ہے، جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہے وہ۔ تم تو رسول کے دعوے دار بنتے ہو کہ ہمارے جیسے ہیں، میرے آقا کے بڑے اونچے اونچے غلام کھڑے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ان کے غلاموں جیسا بن کے دکھا۔ میرے آقا کے بڑے بڑے اونچے، انہی اونچے غلاموں میں شہنشاہ صداقت خلیفہ اول بلا فاصل ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، انہی اونچے غلاموں میں شہنشاہ عدالت فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، انہی اونچے غلاموں میں جناب عثمان بن عفان بھی کھڑے ہیں، اور انہی اونچے غلاموں میں مولا مرتضیٰ بھی۔ تو میں اس چوتھے غلام کی بات کرنے چلا ہوں، کیونکہ ذکر پنجتن پاک ہے، کیونکہ ذکر
تو میرے علی جیسا دکھا پھر نبی کی بات کر. اب وہ دماد والی بات یاد کرنا، وہ آ رہی ہے. شوہر زہرا دماد احمد، شوہر زہرا دماد احمد، تے پدر حسن و حسین لو. یعنی زہرا کے شوہر ہیں، مصطفیٰ کے داماد ہیں، ان کے شہزادے حسن و حسین. شوہر زہرا دماد احمد، پدر حسن و حسین لو. علی دا ثانی، علی دا ثانی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے بیٹھے ہیں یہاں جاگ رہے ہیں. علی دا ثانی جہاں تے لبھنا حماقتاں وچ شمار آندا ہے. علی دا ثانی جہاں تے لبھنا حماقتاں وچ شمار ہوندا ہے. زیارتاں وچ شمار ہوندا ہے، تلاوتاں وچ شمار ہوندا ہے. علی دے چہرے دی زیارت کرنا عبادتاں وچ. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے ذکر پنجتن پاک سننے والوں، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سائل آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں بڑا غریب آدمی ہوں، یہ گھرانہ کتنا بڑا سخی ہے. اس پہ حدیث ہے اور پھر اس پہ ایک کلام ہے. یا رسول اللہ میں بہت بڑا غریب آدمی ہوں، آپ کرم فرمائیں، میرے حال پہ رحم فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا، دو پہاڑوں کے مابین ایک وادی میں، فرمایا جتنی بکریاں ساری اس کو دے دو. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. فرمایا وہ بھری ہوئی وادی اس ساحل کو دے دو، اس ساحل کو. اب جب وہ لے کے اپنے قبیلے پہنچا، صحیح مسلم کے الفاظ، وہ یہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگو، کوئی میرے اوپر فتویٰ نہ لگا اس لیے پہلے حدیثیں عرض کر رہا ہوں. اے لوگو، اے لوگو، اگر تم اپنی غربت دور کرنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے مانگ لو. اگر اپنے دکھ تکالیف دور کرنا چاہتے ہو تو در مصطفیٰ سے. یہ اعلان کر رہا ہے جس کو مصطفیٰ دیتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. جس کو مصطفیٰ دیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. اندازہ لگائیں، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس سائل آتا ہے. آپ نے ایک ہی سائل کو 50,000 دینار عطا فرما دی. دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. اس زمانے کا 50,000 جو دینار ہے، آپ کے زمانے میں اس کا سونے میں کتنا وزن بنتا ہے؟ 93 کلو 700 گرام. اس زمانے کا 50,000 دینار آپ کے زمانے میں کتنا وزن بنے گا؟ سارے بولیں. یعنی 2 من 13 کلو اور 700 گرام. جب آپ نے اس کو دیا، اب وہ اٹھانے لگا تو اس کو اٹھایا نہیں گیا. فرمایا مزدور لے آ. وہ ایک لے آیا. 2 بندے اٹھانے لگے تو سونا اٹھایا نہیں گیا. فرمایا اور لے آ. وہ دوسرا مزدور لے. اب 3 بندوں نے. یہ سید کی سخاوت ہے، یہ سید کی سخاوت ہے. سید ہمیشہ سخی ہوتے ہیں، سید ہمیشہ سخی ہوتے ہیں. سید کی سخاوت. 3 بندوں نے مل کے وہ سونا اٹھایا جو سید نے ایک ہی جگہ پہ ایک غریب شخص کی مدد کر دی اور فرمایا سون
ان دو بندوں کی جتنی مزدوری ہے وہ بھی سید ادا کرے گا. تیرے گھر تک سونا پہنچانے کی جتنی مزدوری ہے وہ بھی. یہ امام حسن ہے، امام حسین. میرے آقا کے ایک صحابی بیمار ہو گئے، حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ. امام حسین اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے. فرمایا او میرے بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا جملے؟ او میرے بھائی. معلوم ہوا اہل بیت اور صحابہ آپس میں کیا تھے؟ یہی تو جملہ بولنے والا ہے. آپس میں جو انہیں لڑائے وہ کائنات کا بدترین ناپاک شخص ہوگا. جو صحابہ و اہل بیت کو لڑانے کی سازش کرے نا سٹیج پہ بیٹھ کے، سمجھو وہ پلیت ترین اس کائنات کا فرد ہے. امام علی مقام فرماتے او میرے بھائی تو روتا کیوں ہے؟ کچھ نصیحت بھی لے کے جانی ہے کہ غریب مسلمانوں کی ہیلپ کرنا یہ بھی ان نفوس قدسیہ کی سیرت ہے. یہ بھی پنجتن پاک کی کیا ہے؟ سیرت پاک ہے. عرض کی حضور والا میں مرنے کے بالکل قریب ہوں، میرے اوپر بہت سارا قرض ہے، میں رو اسی لیے رہا ہوں. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیرا قرض ادا کر دیتا ہوں. عرض کی حضور بہت زیادہ قرض. فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ادا کر دیتا ہوں. عرض کی حضور بہت ہی زیادہ ہے. فرمایا بتا تو صحیح کتنا ہے؟ عرض کی 50,000 درہم میرے اوپر قرض ہے. درہم کہتے تھے چاندی کے سکوں. چاندی کے وہاں کے 10 درہم ہوں تو آپ کے زمانے میں 3.25 تولے چاندی وزن بنتا ہے. 10 درہم کا 50,000 درہم. فرمایا سارا میں دے دیتا ہوں. وہ پھر بھی رو رہا. فرمایا او میرے بھائی اب کیوں روتا ہے؟ عرض کی حضور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہیں آپ کے ادا کرنے سے میں پہلے ہی نہ مر جاؤں. قرض کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا. فرمایا السلام علیکم، میں ابھی تیرا قرض ادا کر دیتا ہوں. میرا امام اٹھتا ہے، اپنے گھر تشریف لے گیا اور اسامہ کے جتنے بھی قرض خواہ تھے ان کی فہرست منگوا کے ان سب کو بلایا. جب ان سب کا قرض ادا کیا تو روایت میں 50,000 درہم امام پاک نے ایک ہی جگہ ایک غریب شخص کے قرض کو ادا کرنے میں عطا فرما دیا. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. امام حسین کی طرف آئے سخاوت میں تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. میرا امام تو وہ ہے جس نے اپنے انمول اور قیمتی ہیرے جیسے اپنے شہزادے، اپنے بھتیجے بھانجے سارے اللہ کی راہ میں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کرا دیا. آپ سے بڑا سخی کہاں سے کون نظر آئے؟ کوئی ایسا سخی دکھا مجھے جس نے اپنے سمیت اپنی نسل پاک اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر قربان کرا دیو. اگر کہیں نظر جائے گی تو امام حسین پہ جائے گی، شہنشاہ کربلا پہ جائے گی، اس کے سوا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ تھی حدیثیں. اب انہی حدیثوں کے تحت میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس سبق کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جئی تے پھر آکھی. آج آپ سست بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سست بیٹھے ہیں، آپ جو بول نہیں رہے. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جئی تے پھر آکھی. کسے تے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی. مل کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی. آپ سب مل کے پڑھیں. نبی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تے پھر آکے. مل کے جو خاموش ہے مل کے. نبی تو منگ لے تے پھر آکھی. کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے تے پھر آکھی. ساہ نبی دے حوال کر دے. سانس
سہلوی دے حوال کر دے نگاہ علی دے حوال کر دے. تیری سانسیں سیرت مصطفیٰ میں ہوں، تیری نگاہ سیرت مولا مرتضیٰ میں اٹھے. فرما پھر دیکھنا سہلوی دے حوال کر دے نگاہ علی دے حوال کر دے. مل کے سہلوی دے نگاہ علی دے حوال کر دے. پھر ہوگا کیا؟ فلا تیرے اتن تے من وچ، فلا تیرے اتن تے من دا جے کھوڑ رہ جائے میرے آنکھی. فلا تیرے اتن تے من دا جے کھوڑ رہ جائے میرے آنکھی. بندے سے اونچ نیچ زندگی میں ہو ہی جاتی ہے، بندے سے اعمال کی دنیا میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. انسان جو ہوئے انبیاء کے بعد اونچ نیچ، پھر جب ہم مر جائیں گے تو ایک طرف دوزخ کے فرشتے آ جائیں گے اور دوسری طرف جنت کے فرشتے. وہ کہیں گے یہ میرا ہے، اور وہ کہیں گے یہ سبق یاد کر لو. جنتی فرشتے کہیں گے یہ ہمارا ہے، اور دوسری کہیں گے اس کا اعمال کون سا ہے، یہ ہمارا ہے. جب یہ ہو تو پھر کہنا کیا ہے یہ بتانے چلے. جب یہ حالت بن جائے تو پھر فرشتوں سے کہنا کیا ہے، غور کریں. جنتاں تے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرن گے جھگڑا. جنتاں دے دوزخاں دے فرشتے روح تے کرن گے جھگڑا. پھر کی کہنا ہے؟ تو آکھی میں ہاں، تو آکھی میں ہاں، تو آکھی میں ہاں. بلند آواز سے تو آکھی میں ہاں، یاد کر لو سبق. تو آکھی میں ہاں، تو آکھی میں ہاں، تو آکھی میں ہاں. تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر جے تھوڑ رہ جائے پھر آکھی. تو آکھی میں ہاں نبی دا نوکر جے تھوڑ رہ جائے پھر آکھی. نبی تو منگ لے دیکھیں میں بھی انسان ہوں، میں بولتا بھی آپ سے زیادہ ہوں. یہ پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے، اب سب بولیں گے، اندر والے باہر والے. نبی تو منگ لے، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا ترجمہ من ابغض علی، فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا، جس نے علی سے عداوت رکھی، جس نے علی سے، یہ کس زبان سے نکل رہا ہے؟ نہیں پہنچے آپ، سبق بھول گئے آپ. وما ينطق عن الهوى وما ينطق، اس زبان سے ہے. من ابغض علی، جس نے علی سے دشمنی رکھی، جو علی کا دشمن ہے، جو علی کا نام سن کے مر جاتا ہے، جو علی سے بغض و عناد رکھتا ہے. سننا حدیث، من ابغض علی فقد ابغضنی، فرمایا علی کا دشمن نبی کا دشمن. ترجمہ حدیث کا آپ کریں گے، علی کا دشمن، علی کا دشمن، علی کا دشمن. کس زبان سے؟ وما ينطق عن الهوى، قرآن کی آیت پڑھ لیں، وما ينطق عن الهوى، رب کا کلام، زبان مصطفیٰ، شان پنجتن پاک،
اور سنیو تمہارے ایمان کی تازگی والا جملہ، علی کا دشمن، مزہ نہیں آیا، علی کا دشمن، علی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، نبی کا دشمن۔ اب ذرا ترتیب دہرائیں گے، میں ایک لوں گا، اگلا آپ نے بولنا ہے۔ علی کا دشمن، نبی کا دشمن، علی کا دشمن، نبی کا دشمن، ماننا پڑے گا علی کا دشمن خود خدا کا دشمن۔ حدیث ہے، اب ذرا غور کریں حدیث کا ترجمہ، حدیث کا، اللہ کرے کہ اس میں گونج پڑ جائے، ورنہ پھر میں سمجھوں گا آپ سننا نہیں چاہتے، میں بھی پھر ختم سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس میں گونج پڑ جائے، اسی حدیث کا ترجمہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ علی دا دشمن، نبی دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، مل کے علی دا دشمن، نبی دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، علی دا نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، تو آپ ہی سارے تجربے کر لیں، تو آپ ہی سارے تجربے کر لیں، نچوڑ رہ جائیں آنکھیں، تو آپ زندہ باد، ہاتھوں کو لہرا کے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی دا دشمن، نبی دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، علی دا دشمن، نبی دا دشمن، خدا دا دشمن، تو آپ سارے تجربے کر لیں، نہ چھوڑ رہ جائیں تیرا، نبی تو نبی تو مانگل، نبی تو جے چھوڑ رہ جائیں تیرا۔ علی نبی کی سیرت پہ چلیں گے تو ملے گا کیا؟ اگر محبوب علیہ السلام کی سیرت پہ چلیں گے تو کیا ملے گا؟ اور کیجئے گا، نبی علی دا گداج بن سے تے سدھا جاویں گا جنتانو، حدیث ہے، نبی علی دا گدا، گدا کا مطلب کیا ہے؟ ان کا غلام، ان کی سیرت پہ چلنے والا، ان کے طور طریقوں کو اپنانے والا، نبی علی دا گدا جبن سے تے سدھا جاویں گا جنتانو، تیرے رستے دے وچ کوئی مشکل جے آوے تے پھر اندازہ لگا، آپ کو سبق مل رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلو، آپ کی جنت پکی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ نبی تے سہارا تے چین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے، اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلا، نبی تے سہارا تے چین تھلے بچھا دے پلکاں حسین تھلے، دنیا تے عقبا، دنیا اور آخرت، دنیا تے عقبا دے اندر کمی چ رہ جائے تے پھر آکی، نبی تو مانگنے، علی تو مانگنے، نبی تو منگلے، علی تم
یہاں تک کسی شاعر کا کلام تھا. اگلے جو 2 مصرے ہیں یہ فقیر کی اللہ کی توفیق سے اپنی کاوش، اب جو میں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں، اور امید ہے کہ حیدری کی گونجیں آئیں گی، امید کافی ہے اگر آپ یہیں بیٹھے ہیں تو. پنجاں تے 12 دی کر غلامی، انہاں دے در نوں تو کر سلامی. پنجاں تے 12 دی کر غلامی، انہاں دے در نوں تو کر سلامی. پھر کی ہوئے گا؟ نبی تے رب دے کرم کرن وچ کمی رہ جائے پھر آکھ. نبی تے رب دے کرم کرن وچ، نبی تے رب دے کرم کرن وچ کمی رہ جائے پھر آکھ. پنجاں تے 4 دی کر غلامی، کیونکہ میں سنی ہوں اللہ کے فضل سے، میں رافضی نہیں ہوں، میں سنی ہوں اللہ کے فضل سے. پنجاں تے 4 دی کر غلامی، انہاں تے دردا سوال بن جا. پنجاں تے 4 دی کر غلامی، اگلے جملے مل کے پڑھیں. انہاں دے دردا سوال بن جا. پنجاں تے 4 دی کر غلامی، انہاں دے دردا سوال بن جا. جے تینوں رضا کسے دے دردا، جے تینوں رضا کسے دے دردا خیال رہ جائے آکھی. جے تینوں رضا کسے دے دردا خیال رہ جائے پھر آکھی. نبی تو منگ لے، نبی تو منگ لے، بلند آواز سے، نبی تو منگ لے رہ جہتے پھر آکھی. نبی تو منگ لے، نبی تو منگ لے، جے چھوڑ رہ جہتے پھر آکھی. کیا سمجھے کہ 5 دن پاک کے غلام بن جاؤ، اللہ رسول کا فضل و کرم. 5 دن پاک کے کیا بن جاؤ؟ سرکار کے صحابہ کے کیا بن جاؤ؟ غلام بن جاؤ. اللہ رسول کا فضل ہی فضل، اللہ رسول کا کرم ہی کرم ہے. ذرا غور کیجیے گا، نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے. نبی پاک دے شہر دے گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے. ہووے غوث جلی یا مہر علی، ہووے غوث جلی یا داتا علی، ہووے غوث جلی یا داتا علی. کوئی ولی ناراض نہ ہوئے تے جڑی نعمت دیوے ہر کینوں، تے جڑی نعمت دیوے ہر کینوں او تلی ناراض نہ ہوئے. تے سارا جگ رسے تے رس جاوے، سارا جگ رسے تے رس جاوے. اکو علی ناراض نہ ہوئے. سارا جگ چھوڑنا پڑے، سارے یزیدی آ جائیں، کوئی ایسا زمانہ آ جائے تو سب کو ناراض کر لینا. علی اور علی کے لخت جگر کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حسینیت پہ ڈٹے رہنا ہے. زندگی بھی دینی پڑے تو حسینیت پہ ڈٹے رہنا ہے. اور جو حسینیت ہے یہی حقیقت میں سیرت مصطفیٰ ہے، یہی سنت مصطفیٰ ہے.
حتیٰ کہ میں کہہ دوں یہی شریعت مصطفیٰ ہے، یہی شریعت مصطفیٰ ہے۔ ملکون حسین دلا سکتے میرا پیر بڑا انمول، ملکون حسین دلا سکتے میرا پیر بڑا انمول، دل بر ہے فاطمہ زہرا دا حیدر دا سونا ڈول، حق سچ دی بن مہکار آیا اوندا ہر ایک بول۔ جملے غور سے سننا، مجبور حسین نو نہ سمجھی، مجبور حسین نو نہ سمجھی، کیوں ہر چیز حسین دے کول، مجبور حسین نو نہ سمجھی، ہر چیز حسین دے کول۔ ایمان بڑا انمول ہوندا اے، ایمان نو کھسن نہ دے، سبق دے رہا ہوں، ایمان بڑا انمول ہوندا اے، ایمان نو کھسن نہ دے، معصوم ضمیر دا پہرا دیوی، کسے شمر نو گھسن نہ دے، تے دل دی پاک مسجد اندر اوے کسے نجدی نو گھسن نہ دے، اوے دل دی پاک مسجد اندر کسے نجدی نو گھسن نہ دے۔ ایکو منت کر رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، ایک منت ہی آخری ساعتیں، ایک منت ہی آخری ساعتیں، حسنین نو رسن دے، ایک منت ہی آخری ساعتیں، حسنین نو رسن دے، جے دین بچایا خالق دا، میں تم پوچھ او ذات حسین، ہر شاط یار گدا تائیں، میرے حسین کی خیرات کہاں تک چلتی ہے، ہر شاط یار گدا تائیں، دیتی خود خیرات حسین، جڑی چھائی جگتیں باطل دی، کتی ختم جرات حسین۔ ذرا غور سے، ذرا غور سے، او کائنات پہ خود آنکھیں، کائنات پہ خود آنکھیں، لوگوں میری کائنات حسین، کائنات پہ خود آنکھیں، لوگوں میری کائنات حسین۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی لوگ میرے امام پاک کو مجبور سمجھتے ہیں۔ میرا امام مجبور نہیں ہے، میرا امام مجبور 9 اور 10 کی رات، 9 اور 10 کی کون سے مہینے؟ محرم شریف۔ میرے امام نے جب دیکھا یہ یزیدی جنگ سے نہیں ٹلتے، امام نے بڑی کوشش کی کہ میں کوفہ چھوڑ دیتا ہوں، کہیں دور چلا جاتا ہوں، جنگ نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک میرے امام نے ہر روز یزیدیوں کو یہی خطبہ دیا، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ حتیٰ کہ 10 محرم جب سارا کنبہ، سارے صحابہ، سارے دوست، اپنے بچے شہید ہو گئے، تنہا میرا امام رہ گیا، آخر پہ پھر حجت تمام کی، فرمایا یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ میرے امام نے 9 اور 10 کی رات کیا دیا؟ خطبہ دیا۔ جو دیے چل رہے تھے فرمایا ان کو بجھا دو، ان کو بجھا دو، اندھیرا ہو گیا۔ امام نے اپنے جانشینوں کو خطبہ دیا،
کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جو یزیدی ہیں ان کو تمہارے خون کی ضرورت، کیونکہ ووٹ مانگا جا رہا تھا امام حسین کا کہ آپ یزید کو حاکم مان لیں، سارے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ فرمایا میرے خون کے یہ لوگ کیا ہیں؟ پیاسے ہیں، آپ میں سے جو شخص جانا چاہتا ہو میری طرف سے اجازت ہے، اندھیرا کیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ اب جان نثاروں کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا حضور والا ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آج نہیں تو کل دنیا سے چلے جانا، ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو سوائے ان کے جو کربلا میں جائیں گے وہ شہید ہو جائیں گے۔ جملے سنے جان اشاروں کے، اے ہمارے آقا لجپال حسین، آپ تو فرماتے ہیں نا چلے جاؤ، ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اگر صورتحال ایسی نکل جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد جو زندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا، سوائے ان کے جو کربلا میں جائیں گے وہ شہید ہوں گے، تو اے آقا حسین ایک بار نہیں، اگر ہمارا رب ہمیں ایک بار جائیں آپ کے قدموں پہ شہید ہو جائیں، پھر زندہ کرے، شہید ہو جائیں، پھر زندہ کرے، شہید ہو جائیں، پھر زندہ کرے، 70 بار بھی رب ہمیں یہ موقع دینا کہ چلو چلے جاؤ تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، کربلا کو چھوڑ جاؤ تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، حضور ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، 70 بار اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائیں گی۔ مجبور حسین نہ سمجھی ہر چیز حسین دے، مجبور حسین نہ سمجھی ہر چیز حسین دے، مجبور حسین نو ہر چیز حسین دے۔ جانثاروں نے اپیل کی حضور ایک موقع نہیں، رب 70 بار بھی دوبارہ زندہ کرے تو یہ جانیں اب نواسہ رسول کے قدموں پہ ہی شہید ہوں، اب نواسہ رسول کی ذات کے لیے ہم نے قربانی دے دی ہے۔ جب یہ کلمات سنے نا میرے اور تیرے لجپال امام حسین نے، دیکھا کہ یہ اب جانے والے نہیں، یہ اب جانے والے نہیں ہیں، حسینی ایسے ہوتے ہیں، حسینی ایسے ہوتے ہیں، حسینی کہنا بڑا آسان ہے، حسینی بن کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرا پاک امام پتہ کیا فرماتا ہے؟ مجبور حسین نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کول ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین پانی کو ترسے، میں نے کہا جا اپنے عقل کا علاج کر، اپنے ایمان کا علاج کر۔ میرا لجپال آقا پانی کو نہیں ترسا، یہ تیری فرات ترستی رہی ہے ہونٹے حسین کو، حسین نہیں فرات کو ترسا، فرات کا پانی ترستا رہا ہے کہ کہیں مجھے بھی شرف عطا فرما دیتے۔ فرمایا نہیں تجھے شرف دیتا، میرے رب کی رضا یہی ہے، میرے رب کی ہر چیز حسین دے قول ہے۔ میرے امام نے دیکھا اب یہ جانے والے، اب یہ جانے والے، جملے غور سے سنیں، کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے کہاں ہیں؟ کربلا میں۔ ملا کو بتا رہا ہوں کھڑے کہاں ہیں؟ کربلا میں۔ یزیدی گروپ کو سمجھا رہا ہوں کھڑے کہاں ہیں؟ نجدیوں کو سمجھا رہا ہوں کھڑے کہاں ہیں؟ اور کون ہے؟ نبی ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا صحابی ہے، امام حسین میرے آقا کے صحابی، نبی کی آل کا فرد ہے، نبی کا شہزادہ ہے، نبی بڑی شان ہے، لیکن جو نبی نہ ہو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو نبی نہ ہو نبی کے برابر۔ اب سنیں وہ سنیں، امام پاک کھڑے ہیں کربلا میں، نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، فرمایا اچھا یہ بات ہے، ذرا نگاہیں اٹھاؤ نا آسمان کی طرف، کاش کہ آپ کو سمجھ آ جائے میں کہاں تک آپ کو لے گیا ہوں۔
ذرا نگاہیں اٹھاؤ نا آسمان کی طرف. جب کربلا میں کھڑے ہوئے نوجوانوں نے 9 اور 10 محرم کی رات 61 ہجری جمعہ رات تھی کربلا میں تھے. آنکھیں اٹھائیں مولا حسین کے حکم پر. یہ ہے نسبت کا فیض. مولا حسین کی نسبت. فرمایا اٹھاؤ نہ ذرا آنکھیں آسمان کی جانب. جب کربلا میں کھڑے ہوئے لوگوں نے آپ کے جانثاروں نے آنکھیں اٹھائیں. قدم تو کربلا میں تھے لیکن جانثار رب کی جنت میں پہنچ چکے تھے. فرمایا دیکھ رہا ہے یہ محل تیرا ہے. اے اکبر دیکھ رہے ہو یہ محل تیرا ہے. اے عمر دیکھ رہے ہو یہ محل. اب پریشان ہو گئے. عمر امام حسن کے کتنے بیٹے گئے تھے کربلا میں؟ کیونکہ جتنا سنا اتنا یاد ہے. جتنا سنا. امام حسن کے 4 شہزادے ہیں. اکیلے امام قاسم نہیں, ابو بکر بھی امام حسن کے بیٹے کا نام ہے, کربلا میں شہید ہوا. عمر بھی امام حسن کے بیٹے کا نام ہے, کربلا میں شہید ہوا. عثمان بھی امام حسن کے بیٹے کا نام ہے, کربلا میں شہید ہوتا ہے. فرمایا عثمان, عمر, ابو بکر, قاسم, اے عبداللہ, وہب بن عبداللہ, اے فلاں فلاں, دیکھو. جب نوجوانوں نے دیکھا تو آگے جنت کے محل نظر آ گئے. فرمایا کہ میرے قدموں پہ قربان ہونے والوں کا صلہ ہے. جانا تو بعد میں ہے, کربلا سے جنت دکھا دی میرے حسین نے. کربلا سے جنت دکھا دی میرے. اور اگر میرے آقا کے نواسے کی یہ شان ہے کہ کربلا سے عام لوگوں کو جو سپاہی ہیں آپ کے جانثار ہیں انہیں جنت تک پہنچا دیا, جنت دکھا دی ہے, تو بتا پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا فیض کیا ہوگا, میرے آقا کریم کا فیض کیا ہوگا. فرمایا یہ نوجوانوں تمہارے محل ہے. حسین مجبور ہے. جو مجبور ہوتا ہے اس کو تو دیوار کے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا. لاکھوں سال پہ محیط مسافت کو طے کرا کے اتنے لمبے چوڑے آسمان بھی رکاوٹ نہیں بنتے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی نگاہ کے سامنے. پتہ نہیں تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا, جس نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا. یہ ان کے غلام ہیں, یہ ان کے صحابہ اور تابعین کھڑے ہیں. میرا امام فرماتا دیکھ لو جنت میں اپنے محلات, دیکھ لو جنت میں اپنے محلات. میرے امام پاک نے جنت میں تمام جانثاروں کو اپنا اپنا کیا دکھا دیا, محل دکھا دیا. فرمایا یہ محل رب نے تمہارے لیے تیار فرمایا, یہ محل رب نے تمہارے لیے تیار فرمایا ہوا ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں علیہ السلام نے امام علی مقام کے بارے میں امت کو ایک درس عطا فرمایا. وما ینطق عن الہوی, یاد ہے وما ینطق عن سبق یاد ہے نا, قرآن کا سبق. میرے آقا کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ, رسول پاک فرما رہے ہیں, اے اللہ, اے میں حسین سے محبت کرتا ہوں. میں حسین سے کافی نہیں تھا یہ جملہ کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, بڑی بات ہے, بڑی. لیکن اگلے کلمات, یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر, یا اللہ تو بھی حسین سے محبت کر, کافی تھا. اگلے جملے, یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر, جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. اب اندازہ لگائیں میرا اور تیرا لجپال پیر حسین کتنا اونچا ہے. رسول پاک فرمائے میں محبت کرتا ہوں, اللہ تو محبت کر, جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر. دیکھ تو صحیح حسین کتنا اونچے ہیں, حسین کتنا اونچے ہیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین, حسین و منی و آنا من کیا ترجمہ ہے,
بولے بولے بولے، آپ کو پتا ہے اتنا کافی ہے؟ اتنے جملے بول کے حدیث کا ترجمہ پورا ہو جائے گا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسین مجھ سے میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد باپ سے ہوتی ہے، یہ سمجھ میں ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے۔ حسین و منی ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ آگے فرمایا آنا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ عقلیں حیران ہیں، عقلیں کہ چلو بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے کہ باپ بیٹے سے، باپ اور کوئی عام باپ کا جملہ بھی نہیں کہ بندہ کہے کوئی اونچ نیچ ہوگی، باپ بھی وہ وما ینطقو، باپ بھی اتنی عظیم زبان رکھنے والا، اتنی عظیم شان والا، تو پھر سمجھایا کیا ہے؟ سمجھایا ہے لوگوں میری اور حسین کی قربت اتنی قریب ہے، میری اور حسین کی قربت آپس میں اتنا تعلق اتنا گہرا ہے، تعلق اتنا قریب ہے کہ سمجھو محبت رسول محبت حسین، الفت رسول الفت حسین ہے، الفت رسول الفت حسین ہے، محبت رسول محبت حسین ہے، اور بغض رسول بغض حسین ہے، عداوت رسول عداوت حسین ہے۔ اس سے پڑھ کے میرے حسین کو عظمت و شان میرے آقا کیا عطا فرمائے؟ فرمایا لوگوں میرا بغض حسین کا بغض ہے، میری دشمنی حسین کی دشمنی ہے، مجھ سے محبت کرنا حسین سے محبت کرنا ہے، حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت کرنا، یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ فرمایا ہم تو ایک ہیں، ہم تو ایک ہیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو تھوڑا مزید پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کی چچی ام فضل سلام اللہ علیہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئی، بڑی پریشان ہے، روتی ہوئی۔ میرے آقا فرماتے چچی کیا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ بہت برا خواب دیکھا ہے، بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے، بہت ہی بھیانک۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ ہم مزید پیچھے چلے گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اتنی گھبرائی ہوئی ہو، بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ رہا ہے۔ بظاہر پریشانی ہے کہ رسول پاک کے جسم کا ٹکڑا علیحدہ ہو کے ام فضل سلام اللہ علیہ کی گود میں، انہوں نے خواب بیان کیا تو میرے آقا فرماتے پریشانی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو خوشی والا خواب ہے، یہ تو مبارک خواب ہے، یہ تو اچھا خواب ہے۔ عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ان قریب میری بیٹی فاطمہ زہرا کو اللہ کریم ایک بیٹا دے گا حسین، اور وہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہی ہوگا اور وہ پھر تیری گود میں آئے گا۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ تو ادھر آ کے میرے آقا نے پہلے ہی تفسیر بیان کر دی، لوگوں حسین میرے جسم کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھتے رہنا، الگ نہ سمجھتے رہنا۔ میرے امام پاک کو اللہ کے پاک محبوب نے بہت اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم نماز میں ہے، حسین کتنے اونچے ہیں، مصطفیٰ کریم کہاں؟ نماز کی حالت میں، سجدے میں، امام حسین مبارک گردن پر۔ جملے سننے والے بس یہ ہمارے آج کے درس کے آخری کلمات ہیں، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم شریف پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کہاں ہے؟ سجدہ میں، نماز کی حالت میں۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ بلند آواز سے۔ سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلیٰ، یہی تسبیح ہوتی ہے نا؟ یہ کس نے سکھائی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خود بھی یہی پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے نا۔ میرے آقا سجدے میں، اللہ کی نماز ہے، اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت اونچا ہے، میرا رب پاک اور بہت اونچا ہے، میرا رب پاک، اور یہ تسبیح ہے۔ امام حسین گردن مبارک پہ سوار ہو جاتا۔ آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے اس روایت کو رکھا آخر میں۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان ملاؤں کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جس نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو وہ نماز نماز ہی نہیں ہے۔ وہ نماز اتحیات کے بغیر نماز ہے، اتحیات میں مصطفیٰ کا خیال ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل مراد ہے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ اور آل مراد ہے۔ اور پھر عبد الرسولوں کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی، درود ہے، وہاں بھی مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل آ گئی۔ تو جس نماز میں مصطفیٰ و آل مصطفیٰ نہ ہوں وہ نماز، لوگ کہتے ہیں جس نماز میں رسول آ جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ شریعت کہتی ہے جس نماز میں رسول نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اب فیصلہ کرو نماز والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں؟ فیصلہ کرو۔ سرکار نماز میں، اور اوپر سرکار نبی ہیں، امام حسین امتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب میرے آقا کریم سجدے کو بڑھا دیتے ہیں، کیوں بڑھایا؟ حسین بیٹھے ہیں، خیال کیا آ رہا ہے بار بار؟ ادھر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اچھا حسین بیٹھا ہے، ٹھیک ہے سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھا ہے، ٹھیک ہے سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھا ہے، ٹھیک ہے سبحان ربی یہی کیفیت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر کوئی کہ نہیں تھی تو جب حسین اترے تو فوراً سرکار نے سجدہ کیوں ختم کیا؟ حسین اترتے ہیں تو سجدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، میرے آقا کریم ہوں نماز میں، نماز ہو رب کی، اور نماز کا اہم رکن سجدہ، ادھر ہے میرا رب پاک ہے اور بہت عظیم ہے، بڑا ہے، ادھر ہے حسین بیٹھے ہیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر حسین بیٹھے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، حسین بیٹھے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب نبی کے خیال میں کون آ رہا ہے؟ حسین ہے امتی، حسین ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو عظمت حسین کے حوالے سے، اے میرا حسین تو کتنا عظیم ہے کہ یہ وہی نبی ہے، یہ وہی آقا ہے کہ پہلا آسمان نیچے سرکار کے قدم اوپر، دوسرا آسمان نیچے سرکار کے قدم اوپر، تیسرا آسمان نیچے سرکار کے قدم اوپر، چوتھا آسمان نیچے مصطفیٰ اوپر، پانچواں نیچے سرکار کے قدم۔ اب سرکار کے قدم آپ نے کہنا ہے، چھٹا آسمان نیچے نہیں، سارے چھٹا آسمان نیچے سرکار، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان نیچے، عرش اعظم نیچے، لوح و قلم و کرسی نیچے، اور تیری جنت نیچے، مکان کی حد نیچے، مدینے کا بازار، مصطفیٰ نیچے، حسین اوپر ہے میرا حسین عظیم کے نہیں ہے؟ ہر چیز مصطفیٰ کے نیچے ہے، مصطفیٰ نیچے ہے، حسین اوپر ہے۔ میرا حسین تو اتنا عظیم، حالانکہ امتی ہے، نبی سے بڑھ سکتا، برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات، نبی کے خیال میں امتی آ جائے، نماز ہوئی یا ٹوٹ گئی؟ سرکار کی یہ نماز ہوئی یا ٹوٹ گئی ہے؟ چلو خود نہیں توڑنے کا حکم دیا کہ میرا نواسا ہے، کیونکہ آپ محبت بہت فرماتے تھے، حد ہے محبت کی۔ ایک دن میرے آقا کریم یوں لیٹے ہوئے ہیں، امام پاک قدموں سے چڑھتے ہیں، سرکار ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں حسین آگے، حسین
قدموں سے آگے پنڈلیوں تک حسین چلا. میرے آقا فرماتے ہیں حسین آگے. قدموں سے گھٹنوں تک حسین چلا. فرمایا حسین آگے. گھٹنوں سے ناف تک حسین کے قدم. فرمایا حسین آگے. حسین علم نشرح والے سینے تک پہنچا. میرے آقا فرماتے ہیں حسین آگے. حسین آگے. اتنا محبت حسین سے. اور روایت میں میرے آقا کریم ایک دن امام علی مقام کے لعاب کو ایسے چوس رہے ہیں. امام علی مقام کے لعاب کو مصطفیٰ چوس رہے ہیں. اور کیسے چوس رہے ہیں؟ فرمایا جیسے بندہ کھجور کو چوس رہا ہوتا ہے. امام حسین کے لعاب کو کون چوس رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امام اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ شان والا امام ہے کہ نہیں ہے؟ میرا امام بہت بلند ہے. ایک تو آپ کی یہاں عظمت آئی، اور دوسرے پہلو میں سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو فتویٰ نہ دیا، اپنی نماز ہے، اپنا نواسا ہے، خیر ہو گئی ہے. جبریل امین تو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے نا. اگر رب کی بارگاہ میں ٹوٹتی نبی کے خیال میں امتی کے آنے سے، تو رب کس کو بھیج دیتا؟ محبوب نماز دوبارہ. کیونکہ آپ تو میری عبادت میں کھڑے تھے. حسین ذہن میں کہاں سے آیا؟ آپ تو مجھے سجدہ کر رہے تھے، تو حسین کہاں سے ذہن میں آیا؟ نماز دوبارہ. جبریل بھی آتے. یہ اس بات کی دلیل ہے اگر نبی کے خیال میں امتی آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، تو جب امتی کے خیال میں مصطفیٰ آ جائے تو نماز ٹوٹے گی یا قبولیت کے درجے کو پہنچے گی؟ یقیناً قبولیت تک پہنچے گی. یقیناً قبولیت تک پہنچے گی. تو اللہ کے نیک بندوں، مسلک حق اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں، یہ لوگ غدار ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کے خیال سے کیا ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ غدار اسلام ہیں. ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق کسی بھی صورت، ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق. صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد شریف کھڑے ہو جائیں. یا حسین سخی سونا تیری جرات نو سو سلام. آپ نے ہاتھ اٹھا کے 100 سلام آپ نے پڑھنا ہے. یا حسین سخی سونا تیری جرات گھر لٹ گیا پر دلیوں نہ ذرا. گھر لٹ گیا پر دلیوں نہ ذرا. تیری ہمت اچا رتبہ شہید سلطان کوئی بھی کاری نہیں قرآن دا. اچا رتبہ شہید سلطان ایسا کوئی بھی قاری نہیں قرآن دا جڑ کی سینے سے انی اٹھے. جڑ کی سینے سے انی اٹھے. اس تلاوت نو سو
کی سینے سے انی اٹھے اس ساتھ زینب دتا جی میں شبیر دا ساتھ زینب دتا جی میں شبیر دا اس رفاقت نو سو سو اس رفاقت نو سو سو سلام کھان یا حسین نہین سخی سوڑنا تیری جرات نو سو سو اللہ کے نام سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کی آج کے حاضر اپنی بار میں قسم شرف دولے کا درجہ عطا فرمائے تشریف فرمائے امام حسین کا منگتا بنایا ہے اس کو چلتا ہے نا ہمارے جس کو آپ نے امام حسین کا منگتا بنایا ہے نا میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا کام ہے جس بندے کو ضرورت نہ ہو اور وہ بھیک مانگے فرمایا قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو اس کے جسم سے سارا گوشت اللہ جھاڑ دے گا اکیلی ہڈیاں ہوں گی اور کہا جائے گا یہ وہ بدبخت ہے جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے جو لوگوں سے اور امام حسین نے خودداری سکھائی ہے خودداری یزید سب کچھ دیتا تھا سب کچھ کہ بس مجھے صرف ووٹ دے دے فرمایا جاؤ پلیت مجھے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے منصب کی میں جنت کا مالک ہوں تو کیسی باتیں کر رہے ہیں امام حسین نے تو ہمیں خودداری سکھائی ہے کیا سکھائی ہے خوددار بن کے رہو خوددار بن کے رہو ایک اپیل پہلے کر دوں ایک تعداد ہے جن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا مولا کریم تیری توفیق سے تیری عطا سے ہم تو یقیناً کمزور ہیں عذب ہیں کسی کام کے نہیں تیری توفیق سے یہ سب کچھ ہوا میرے کثیر تعداد کے دوست بزرگ بھائی دور و نزدیک سے آتے ہیں میری معزز مائیں بہنیں بیٹی ایک تعداد ہوتی ہے جو تیرے گھر میں جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے مالک اپنے محبوب کا صدقہ یقیناً ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ یہ چل کے آتے ہیں سرکار کا صدقہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کا صدقہ خصوصاً تاجدار کربلا آپ کے تمام رفقا کا صدقہ ہمیں تیری بارگاہ سے اس محفل کا جتنا ثواب ملا ہے سب کا سب آقا دو جہان اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف کے توڑے آقا دو جہان اسلام کے توسل سے آدم علیہ السلام سے آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات خاص کر آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے والدین قریبین طیبین طاہرین ازواج مطہرات صحابہ کرام پنجتن پاک اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین خصوصاً تاجدار و شہنشاہ و کربلا اور آپ کے تمامی رفقا اور وہ پاک دامن بیویاں جو مدینہ سے مکہ پھر مکہ سے کوفہ کوفہ سے دمشق پھر دمشق سے مدینہ بڑی مشکل سے معلوم نے سفر کیا تو جو ان پاک بیویوں کا صدقہ ہمیں جتنا ثواب ملا انہیں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ یا اللہ انہیں ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنا دے یا اللہ نیک اور پاک ہستیوں کا صدقہ ہم سب کو ان کی سیرت کے عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے امام پاک کے توسل سے میرے جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں ان کے جتنے قریبی بھائی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے جتنے قریبی بھائی رشتے دار
جن جن کے والدین، جن کی بچیاں، جن کے بچے، جن کی بیویاں، جن کے شوہر، جن کے بھائی، جن کی بہنیں، جن کے دوست، جن کے پڑوسی ایمان کی حالت میں رخصت ہو سب کو پیش کرتے ہیں شرف قبولیت۔ بالخصوص اس مسجد کے بانی مولانا امانت علی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت پر۔ مالک ہم میں سے جن جن کے والدین بابا محمد ابراہیم، بابا محمد سردار، چاچا تاج، صوفی غلام رسول اور جتنے بھائی ملک محمد یوسف سب کو اصرار کرتے ہیں شرف قبولیت پر۔ تمام کی قبروں کو جنت کے نور سے روشن اور منور فرما یا اللہ۔ تمام کی قبروں کو کربلا والوں کا صدقہ جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا۔ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنے پیارے پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بخشش و مغفرت فرما۔ صحابہ، ازواج، بندل پاک، اہل بیت، حقیقی اولیاء کی سچی محبت عطا فرما۔ آپ اس طرح کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بہن میں جہاں کہیں بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، حقیقت خانوں میں، نجائز مقدمات میں، قصد میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، خصوصاً جن جن دوستوں نے جس جس طرح کی دعاؤں کے لیے کہا تو سب کی حاجات کو جاننے والا مالک سب کے حال میں خصوصی رحم و کرم نازل فرما۔ مولا کریم سب کے حال میں خصوصی کرم نازل فرما دے یا اللہ۔ لنگر شریف کے اندر جن جن دوستوں نے جس جس طرح بھی تعاون کیا، خصوصاً میرے بھائی اور میرے قریبی دوست حاجی عاشق حسین رحمانی، بھائی خادم حسین رحمانی، یا اللہ ان کے اور جتنے دوستوں نے میرے ساتھ مل جل کے کام کرایا، تعاون کیا، طلباء نے ہمت کی، مالک حضور کا صدقہ ہم تو صرف کہنے والے، کام تو سارا طلباء کرتے ہیں، ان تمام کو مزید وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ ان تمام کے ایمان میں، اس کے رسول میں، حالات جیسے کاروبار میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ ہمارے ادارے کو، تمام اہل سنت کے اداروں کو ترقیاں عطا فرما۔ اہل سنت کے علماء، طلباء، عوام اہل سنت کی ہر ایک سے خیر فرما دے یا مولا کریم۔ بالخصوص ہمارے ادارے میں جو بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں پڑھا رہی ہیں، جو بچے پڑھا رہے ہیں، یقیناً تیری رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں یا اللہ۔ سب کو برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ اس طرح کی محافل میں طلباء سارا کام کرتے ہیں، ان کو مزید عزتیں عطا فرما، ان کو بعمل بنا دے۔ جن جن احباب کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین کی خیر فرما دے، ان کے گھروں پر خصوصی رحمت اور برکت کا نزول فرما دے۔ مولا کریم آقا تو جہان کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، لہذا نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بنا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یقیناً حسین لجپال کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، ہمیں امام پاک کی نمازوں کا صدقہ پوری زندگی 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا حسین کثیر قرآن کو پڑھنے والا، حتیٰ کہ گھر الگ ہے، سر الگ ہے، تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ حسین کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہم سب کو قرآن روزانہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما یا مولا کریم۔ حسین کے گھر والے پردہ دار تھے، ہماری ماؤں بہنوں کو شریف پردے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ حسین کے گھرانے والے ہر حال میں پردے میں رہے، اتنی مصیبتوں کے پہاڑ کربلا میں ٹوٹ گئے، لیکن پاک بیویاں خیموں میں پابند رہیں، ان کے پردوں کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں حیا والی آنکھ عطا فرما دے، اس کے مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، اس کو ہجر مصطفیٰ میں تڑپنے والا دل عطا فرما دے یا مولا کریم۔ ہم سب کو مل جل کے اپنے دین کی خدمت، اپنی رضا کی خاطر کرنے کی ہمت عطا فرما دے۔ ہمارے مسجد کے جتنے نمازی طلباء، ان میں ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو، مسجد کے پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہو،
مدرسے کے پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہو، یا اللہ اس اچھے پڑوس کا صدقہ ان سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، مولا کریم میرے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ انہوں نے جیسے مجھے دین کے لیے وقف کیا ہے ان کو میری آخری سانسوں تک یہی ہمت عطا فرما کہ مجھے وہ ساری زندگی دین کے کام کرنے کے لیے کہتے ہی رہیں اور مجھے اجازت عطا فرماتے رہیں، یا اللہ میرے والدین پر خصوصی رحم و کرم نازل فرما، میرے اہل و عیال پر، میرے بچوں پر، بچوں کی والدہ نانی پر خصوصی رحم و کرم نازل، بھائی حاجی عاشق حسین کی والدہ محترمہ میری والدہ ہے وہ بھی، یا اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کے ہاتھ میں خصوصی رحم و کرم فرما، پنجر پاک کا صدقہ جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کے حال میں کرم فرما، بھائی شاید کو فیض کے ہاتھ میں کرم فرما دے، مولا کریم پنجر پاک کا واسطہ ہماری قبروں کو جنت الفردوس کے باغ میں سے باغ بنا دے، یا اللہ پنجر پاک کا صدقہ ہماری بغیر حساب و کتاب کے بخشش فرما دے، پنجر پاک کا صدقہ ہمیں میٹھا میٹھا موقع، میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ بار بار دکھا دے، یا مولا کریم حج کی سعادت عطا فرما دے، یا مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ بے اولادوں کو نئی سازی اولاد عطا فرما دے، میرے امام پاک کے شہزادے علی اکبر کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ، ابو بکر عمر و عثمان کا واسطہ، امام زین العابدین جنہوں نے سب سے زیادہ دکھ دیکھے، سب سے زیادہ پریشانیاں دیکھی، سب سے زیادہ مصیبتیں دیکھی، مولا امام زین العابدین نے جو مسائل دیکھے کربلا والے جوانوں میں یقیناً کسی نے بھی نہیں دیکھے، امام زین العابدین کا صدقہ بے اولادوں کو نے اولاد عطا فرما، یا اللہ میرے امام زین العابدین نے کتنے مسائل دیکھے، کس نے بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھا، بھتیجوں کو دیکھا، اپنے کسروں کو دیکھا، اپنے والد محترم کو دیکھا، یقیناً جب کربلا سے میرا پیر میرا امام زین العابدین کو جب کسی کی کڑیاں پہنا کے پاک بیویوں کے ساتھ جب کربلا سے دمشق صدر کرایا میرا امام، بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، امام زین العابدین کا صبر کا صدقہ مالک میں اولادوں کو لے اولاد کا فرما، امام زین العابدین کے صبر کا صدقہ ہمیں بھی دین کی سبزیوں کے صبر کا جذبہ عطا فرما دے، میرے بھائیوں میری بہنوں ایک جملہ دے رہا ہوں، امام زین العابدین نے اپنے بھائیوں کو کربلا میں شہید ہونا دیکھا، صبر میں امام زین العابدین نے چھوٹے سے اپنے بھائی علی اصغر کو تڑپتا دیکھا، صبر میں بیٹھے، اپنے والد کو امام حسین کو تیروں میں چھلنی دیکھا، تلوار نیزوں کے زخم ہوئے، میرا امام زین العابدین صبر میں امام پاک بیویوں کے ساتھ کوفہ سے دمشق تک گیا، یزیدی انہیں جس انداز سے سفر کرا، میرا امام صبر میرا صبر کا پہاڑ بنا رہا، یزید کے دربار میں امام زین العابدین صبر کا پہاڑ بنا رہا، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لو، جب میرا امام زین العابدین دمشق سے واپس مدینے پہنچتا ہے اور اپنے نانے کی قبر میں امام کے سفر کا پروانہ لگنے سنتے، زین العابدین جان بتا رو رو کے اپنے نانے کو جو بیتی رات سنانے لگے ٹوٹ گئے، میرے امام کے سفر کا پروانہ لگنے سنتے مدینے کے طرف نبھا کے رونے،
یا اللہ اس سے زیادہ دین کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے. امام جنرل دین کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ یقیناً دل تو کرتا ہے ان کی شہادت بیان کرنے کو لیکن ہمت نہیں بنتی والے ہمت نہیں بنتی. ہمارے قربان مسیحوں میں صدقہ ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ پاک مسیحوں میں صدقہ گناہگاروں کی بخشش فرما دے. اے ملک پاک مسیحوں کا صدقہ پاک مسیحوں کی شہادت پر صدقہ ہماری بخشش فرما دے. مدنی عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. مدنی عزیز کی فوج کی حفاظت فرما دے. مولا کریم اپنے محبوب میں صدقہ خزانے غیب سے وسعت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الصلاة والسلام على حبيب حق الله. الصلاة خير من النوم. الصلاة